انہی مشترکات میں سے ایک مشترکہ چیز صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کے عنوان پر تمام مکاتب فکر کے درمیان کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ہم سب کے سب صحابہ کرام کی دفاع اور مدح میں یکجا ہیں، اور صحابہ اہل بیت کی عزت اور ناموس کے لیے ہم میدان عمل میں ہیں، اور اس کے لیے ہم کسی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رہی بات صحابہ کرام کے گستاخ کے حوالے سے کہ جو صحابہ کرام کا گستاخ ہے یہ بھی ہمارا مشترکہ معاملہ ہے، یعنی مدح صحابہ بھی ہمارا مشترکہ معاملہ ہے اور دفاع صحابہ بھی ہمارا مشترکہ معاملہ ہے۔ یعنی جب صحابہ کرام کی توہین ہو رہے ہو تو یہ توہین کرنے والے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تمام مکاتب فکر، وہ دیوبندی ہوں، وہ بریلوی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، ان کے اکابر کے فتاوی جات الحمدللہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، جس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہاں علماء کرام موجود ہیں، وہ سارے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو مدح صحابہ اور دفاع صحابہ اور دشمنان صحابہ کے حوالے سے ہم ایک پیچ پر ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے۔ لہٰذا جب پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک بل آیا اور وہ بل ناموس صحابہ اور اہل بیت کے عنوان سے آیا تو وہ بل ترمیمی بل تھا، وہ کوئی نیا بل نہیں بنا۔ میں یہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس بل کی حقیقت کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی نیا قانون بننے کے لیے آ گیا اور کوئی نیا قانون ترتیب دیا جا رہا ہے۔ کوئی نیا قانون ترتیب نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ کون سے قانون میں؟ جو قانون پہلے سے موجود ہے اور جس پر تمام کے تمام سیاسی مذہبی جماعتیں متفق ہیں، یہاں تک کہ اس پر ہندو، عیسائی، سکھ، نصرانی وہ بھی سارے متفق ہیں کہ وہ بل ٹھیک تھا اور وہ سزا بھی ٹھیک ہے۔ وہ سزا کیا تھی؟ وہ سزا یہ تھی کہ کوئی بھی آدمی صحابہ کرام کی گستاخی کرے، اہل بیت کی گستاخی کرے، اس کی سزا 3 سال ہے۔ اس کا مطلب ہوا سزا کا مسئلہ واضح ہو گیا۔ اب توہین کی تعریف کیا ہے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم تب پوچھتے ہیں جب یہ قانون پہلی بار بنتا۔ قانون پہلے کا موجود ہے، اس میں ترمیم کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون پہلے سے موجود ہے، اس میں ترمیم کی کیا ضرورت پڑی؟ ان وجوہات کو بھی تلاش کر لیتے ہیں اور ان پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں کہ قانون پہلے سے موجود تھا، ترمیم کی ضرورت کیوں پڑی؟ ترمیم کی ضرورت اس لیے پڑی کہ 3 سال کا سزا کا قانون تھا۔ FIR درج ہوتی تھی، ایک دن گستاخی کی، FIR درج ہوئی، ملزم گرفتار ہو گیا، مجرم گرفتار ہو گیا، اور گرفتار ہونے کے بعد صبح اس کی جو ہے ضمانت ہو گئی، اس لیے کہ یہ سزا قابل ضمانت تھی، اور وہ باہر آ گیا اور وہ ایک نئی گستاخی کے لیے راستے تلاش کرنے لگا۔ جب وہ گستاخی کر کے باہر آیا تو اپنے گستاخ مذہب میں وہ ہیرو بن گیا اور ان کے استقبال ہو گئے کہ جناب اس نے قربانی دی ہے، اس نے اہل بیت کی شان بیان کی ہے اور اہل بیت کے منکروں پہ نعوذ باللہ اس نے لعنت بھیجی ہے، بڑا جوان مرد ہے اس کو۔ تو اس کی وجہ سے گستاخی کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ مولانا اشرف طاہر صاحب نے بتایا 18,000 سے زائد FIR آپ کے جو ہے وہ پنجاب میں ہیں، آپ کے آگے چلیں تو اسلام آباد میں ہیں، خیبر پختونخوا میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، سندھ میں ہیں، کراچی میں ہیں۔ FIR پہ FIR درج ہو رہی ہے، لیکن گستاخیاں نہیں رک رہی، اور گستاخیاں نہیں رک رہی تو امن قائم نہیں ہو رہا۔ امن قائم نہیں ہو رہا تو ہمیں سکون اور راحت نہیں مل رہی، ملک ترقی نہیں کر رہا۔ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، جب کوئی مسئلہ بن جائے تو اس مسئلے کے لیے کمیٹیاں بنتی ہیں، اس مسئلے کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، کاوشیں ہوتی ہیں، اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو حل تلاش کیا گیا کہ سزا کم ہونے کی وجہ سے ملزم چھوٹ جاتا ہے اور پھر گستاخی کرتا ہے، لہذا ترمیم کی جائے۔ قانون نیا نہیں ہے، ترمیم کی جائے۔ ترمیم اس لیے کہ گستاخیاں نہیں رک رہی۔ گستاخیاں کیا ہے؟ میں تفصیل میں اگر کتابیں بہت ساری لاتا تو یہ ڈیسک بھر جاتے، ایک ایک کتاب کھولتا، حوالہ پیش کرتا، علماء کرام آپ کی اور میری چیخیں نکل جاتی، ہم رونے لگ جاتے، ہمارے کلیجے پھٹنے کو آ جاتے۔ اتنی توہین
اصحاب رسول کی اس ملک میں لٹریچر میں موجود ہے، لیکن میں لٹریچر کی بات ہی نہیں کر رہا، اس لیے کہ کوئی آدمی کہے گا مولانا صاحب یہ لٹریچر امریکہ نے چھاپا ہے، یہ اسرائیل نے چھاپا ہے، وہ تو اون ہی نہیں کر رہے، وہ تو انکار کر رہے ہیں، ہم گستاخی کا انکار کرتے، ہم گستاخوں کو نہیں مانتے، تو کہاں کوئی گستاخی کر رہا ہے؟ تو ہمارے سامنے اس جدید دور میں بات آ گئی، اور اس میڈیا کو اللہ جزائے خیر دے، جہاں اس نے اور بہت ساری مشکلات کھڑی کی ہیں، وہاں اس نے یہ کام بھی کیا ہے کہ کمروں میں اور مجلسوں میں چھپے ہوئے لوگوں کو باہر لے کر آ گیا، جو بات ان کے پیٹ اور دل میں تھی ان کے زبان کے ذریعے باہر نکلی۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے، اور اس اسلام آباد کے اندر ایک شخص جس کا نام آصف رضا علوی ہے، اس نے گفتگو کی، اور اپنی گفتگو میں نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی، نعوذ باللہ۔ ملک میں شور اٹھا، اور وہ شخص یہاں سے نکال دیا گیا، اور وہ مختلف ایئرپورٹ سے ہوتے ہوئے اس ملک سے چلا گیا۔ آج بھی باہر بیٹھ کر وہ ویڈیو بنا رہا ہے، اور اپنے نقطہ نظر پر قائم ہے اور کھڑا ہے، اور وہ مطالبہ کرتا ہے اپنے بڑوں سے کہ آپ میرے لیے آواز اٹھاؤ اور میرے لیے بات کرو۔ وہ جانتا ہے قانون کمزور ہے، وہ جانتا ہے اس قانون میں گرفت نہیں ہے، وہ جانتا ہے اس قانون کی وجہ سے مجھے سزا نہیں ملے گی، لہٰذا وہ اپنی بات پہ اب بھی قائم ہے۔ ابھی یہ بات محرم میں جاری تھی کہ 40ویں میں یعنی 20 سفر کو کراچی جیسے اہم شہر کے بالکل چوک اور چوراہے پر اور مین روڈ پر تبت سینٹر کے سامنے ان کا جلوس آتا ہے، اور اس جلوس کے اندر ایک شخص جعفر تقی نامی ایک شخص اپنی دعا کر رہا ہے۔ علماء کرام بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں سوچنا پڑے گا اور ہمیں سننا پڑے گا، وہ اپنی دعا میں نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے سسر جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کے گھر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا گھر قرار دیا، فرمایا جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی اسے میری پناہ حاصل ہے، میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ جس کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، مین چوک پر نام لے کر میڈیا کے سامنے ان پر لعنت کی گئی۔ میری اور آپ کی زندگیوں میں یہ واقعہ بھی رونما ہو گیا۔ اس کے بعد پے در پہ لوگ آتے گئے، گستاخیاں کرتے گئے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں آصف رضا علوی کہاں ہے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں جعفر تقی کہاں ہے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں ابھی ایک شخص مکہ مکرمہ گیا،